صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ اور اسی طرح ہم نے اوحینا الیک وحی کی آپ کی طرف قرآن عربیا عربی قرآن کی لتنذر القری تاکہ آپ ڈرائیں مکہ والوں کو ومن اور ان کو جو حولہا اس کے ارد گرد ہیں وتنذر یوم الجمع اور آپ ڈرائیں جمع ہونے کے دن سے لا ریب فی کہ نہیں ہے شک اس کوئی بھی اس میں فریق فی الجنتی ایک گروہ جنت میں ہوگا وفریق فی السعیر اور ایک گروہ بھڑکنے والی آگ میں ہوگا۔ اللہ رب العالمین اس سورہ مبارکہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کفار مکہ کے وہ جو اعتراضات قرآن کے بارے میں ان کے جوابات دے رہے ہیں اور قرآن پاک کی الفاظ اور اس کی زبان کے بارے میں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ ہم نے قرآن پاک کو عربی زبان میں کیوں نازل کیا ہے، کیونکہ عربی زبان یہ وہ زبان ہے جو ام اللسان کا جو اعزاز رکھتی ہے، تمام زبانوں سے سب سے اعلیٰ اور عرفہ اگر کسی کو مقام ہے تو وہ عربی زبان کا ہے۔ اور دوسرا یہ قرآن پاک پوری کائنات کے لیے ہدایت کی اور رہنمائی کی کتاب ہے، تو پوری دنیا کا جو مرکز ہے وہ مکہ معظمہ ہے، تو مکہ میں جو زبان تھی وہ عربی زبان تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لتنذر ام القری تاکہ آپ ڈرائیں ام القری مکہ والوں کو ومن حولہا اور جو اس کے ارد گرد ہیں۔ بعد نے کہا جی اس کے ارد گرد سے مراد تو چند مکہ کے ارد گرد کی بستیاں ہیں، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ اس سے مراد مکہ کے ارد گرد پوری کائنات ہے، تو مکہ کی جو زبان ہے وہ ایک مرکزی زبان ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو عربی زبان میں نازل فرمایا آپ ڈرائیں کس بات سے؟ قیامت کے دن کے بارے میں ڈرائیں کہ جس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے، اور وہ دن وہ ہے کہ جس دن دو ہی طرح کے فیصلے ہوں گے، یہاں تو جنت والا فیصلہ ہوگا، جنت کا اعلان ہوگا یا جہنم کا اعلان ہوگا، کوئی تیسری بات نہیں ہوگی، یہاں بندہ جنتی بن جائے گا یا جہنمی بن جائے گا، اس دن یہی فیصلہ ہوگا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر اللہ چاہتا لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً تو یقیناً بنا دیتا ان سب کو ایک ہی امت، وَلَكِنْ يُدْخِلُ اور لیکن وہ داخل کرتا ہے مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں، وَالظَّالِمُونَ اور ظالم مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ نہیں ہے ان کے لیے کوئی دوست ولا نصیر اور نہ کوئی مددگار۔ اب پوری دنیا کی ہدایت کی اگر بات ہے تو اگر لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم گمراہ ہیں تو اپنی ہی وجہ سے ہیں، یا اگر ہم ہدایت پر ہیں تو اپنی ہی طاقت اور اپنی ہی سوچ کی وجہ سے ہیں، فرمایا اللہ اگر چاہتے پوری دنیا کے لوگ ایک ہی امت بن جاتے، اللہ کو ہی ماننے والے بن جاتے، لیکن یہ قانون اللہ تعالیٰ کا دنیا میں یہ ہے کہ وہ جسے چاہے اپنی رحمت سے نواز دے، جسے چاہے وہ گمراہ کر دے۔ اس سے بعض جو ہے غلط ذہن رکھنے والے، شیطانی سوچ رکھنے والے، وہ یہ کہتے ہیں دیکھیں جی اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا میں جسے چاہوں رحمت سے نواز دوں، جسے چاہوں اپنے عذاب سے نواز دوں، تو یہ تو اللہ کی عطا ہے، اگر ہدایت میرے مقدر میں ہوتی تو اللہ مجھے ہدایت دے دیتا، اگر ہدایت میرے مقدر میں نہیں ہے تو اللہ نے مجھے ہدایت کیسے مجھے نہیں دی، تو میرا اس میں کیا قصور ہے؟ تو یہ بات غلط ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو جائے امتحان بنایا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اکثر علماء نے اس مثال کو واضح کیا کہ جیسے ایک کلاس کے اندر تمام پڑھنے والے بچے استاد کی نظر میں ہوتے ہیں کہ یہ بچہ پڑھنے والا ہے، یہ نالائق ہے، یہ لائق ہے، یہ نالائق ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے امتحان میں ان سب کو برابر بٹھا دیا جاتا ہے، حالانکہ پتہ ہے کہ اس بچے نے کامیاب ہو جانا ہے، اس نے ناکام ہو جانا ہے۔ تو اس دنیا میں اللہ رب العالمین نے جو باوجود جاننے کہ یہ میری رحمت کا طلبگار، اس کو رحمت ملنی ہے، اس کو عذاب ملنا ہے، یہ ہمیں امتحان میں کیوں بھیجا؟ تاکہ جیسے وہ استاد اپنے سامنے جاننے والے بچوں کو امتحان میں بٹھا کر امتحان لے کر فیصلہ دیتا ہے کہ یہ کامیاب ہے، یہ ناکام ہے، ویسے ہی دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے
बदबख्त और खुशबख्त तमाम लोगों को भेजा है, हदायत भी बतला दी है, गुमराही भी बतला दी है। अब जो अपनाएगा, जो उस पर अमल करेगा, क़यामत के दिन उसका जो रिजल्ट होगा, कोई बंदा ये बात नहीं कह सकेगा कि मैंने तो दुनिया में बुराई की नहीं, लिहाजा मुझे क्यों जहन्नुम में दाखिल किया जा रहा है। हर एक को उसके किए का सिला देने के लिए, हर एक को उसके आमाल का बदला देने के लिए इस दुनिया में अल्लाह ताला ने चाहे इम्तिहान बनाया है। बाकी रहमत उसी का मुकद्दर है जो उसका मुतलाशी है, जो अल्लाह से उसका तलबगार है। बाकी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तकदीर में जो फैसला कर दिया है, उसको अगर अल्लाह की रज़ा से हासिल करना है तो उसकी तलब की ज़रूरी है। अल्लाह ताला हमें समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए।